الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ روزے کی گفتگو جاری ہے، اور روزے کے تعلق سے میں نے ایک بات عرض کی تھی، وہ یہ ہے کہ روزے کا کام تو بنیادی طور پر ہے روکنا، کہ انسان کو کچھ چیزوں سے روک دیتا ہے، کھانے پینے سے، انسان کی جنسی ضرورت سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس روزے کے اگلے حصے کا کام کون کرے گا؟ یعنی اب جو ہم نے برتن تھا میرے پاس، میں نے اس کو خالی کر دیا، اس کو صاف کر دیا، دھو دیا، بالکل اس کو بالکل چمکا دیا، لیکن اب سوال یہ اس میں بھرا کیا جائے؟ تو یہ جو اگلا حصہ ہے قرآن مجید میں تقوی کا، کہ پہلا حصہ تقوی کا ہوا پریونٹیو، ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن دوسرا حصہ ہے اس کے اندر ہمیں کچھ چیزوں کو بھرنا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس کا تعلق رمضان کا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا تھا اور اتارنا شروع کیا تھا۔ اور یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن میں ہے کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، راستہ دکھانے والی کتاب ہے انسانیت کے لیے، اور اس میں ایک ایک بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ فرقان ہے۔ فرقان کہتے ہیں ایسی چیز کو جو دو چیزوں کے درمیان میں بالکل کلیئر طور پر، واضح طور پر فرق پیدا کر دے، یعنی کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، تو مجھے یہ بھی معلوم ہو جائے حق کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ باطل کسے کہتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اور یہ پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں چاہتا ہے، اور کیا چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے راستے سے ہٹا دینے والی ہیں۔ اس میں بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ کہا ہے قرآن مجید میں کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے تقوی اختیار کر لو گے تو ہم تمہارے اندر یہ صفت پیدا کر دیں گے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ ہم تمہارے اندر یہ صفت پیدا کر دیں گے کہ تمہارے اندر یہ تمیز پیدا ہو جائے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کیا چیز باطل ہے، کیا چیز حق ہے۔ تو اگر میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے رکھوں کہ ویسے تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ اور روزہ ایسی چیز ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہ انویزیبل چیز ہے۔ انویزیبل کس معنی میں ہے؟ یعنی یہ کسی کو دکھتا ہی نہیں ہے۔ میں روزہ رکھے ہوا ہوں کہ نہیں رکھے ہوا کسی کو نہیں دکھے گا، لیکن اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ خود تو اندیکھا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن جو اس کے نتائج ہیں، اس کے اثرات ہیں، وہ دکھائی دینے والے ہیں۔ یہ رمضان کی اور روزے کی خوبی ہے۔ تو اس خوبی کو حاصل کرنے کا ہمارے پاس دو لیول ہیں۔ یعنی اگر آپ سے میں یہ عرض کروں کہ ایک ہوتا ہے فرض درجے کا کام، کہ ایک کام ہے جو مجھے منیمم کرنا ہے، مثلا زکوٰۃ ہے، 2.5% دینی ہے، یہ منیمم ہے۔ فرض نمازیں ہیں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، یہ منیمم ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں شریعت میں دی گئی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو فرائض کے درجے میں جو احکام دیے گئے ہیں، جو واجب ہیں اور بالکل ضروری ہیں کرنے کے لیے، وہ منیمم ہے۔ لیکن منیمم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اسلام جو بات مجھ سے چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ منیمم تو ہم نے فرض کر دیا ہے تم پر، لیکن میگزیمم تک تم خود جانے کی کوشش کرو۔ تو میں یہاں پر 3 نقطوں کو چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں لاؤں کہ مثلا رمضان کا منیمم کیا ہے؟ منیمم رمضان کا تو یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ یہ صبر کا مہینے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد میں کام آنے کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کے اور بندے کے بیچ میں جڑنے کا جو خاص موقع کا مہینہ ہے۔ تو اگر فرض کیجیے ہم نے اس مہینے کو گزار لیا اور اس میں ہم نے زکوٰۃ دے دی، فرض کیجیے کچھ صدقات دے دیے، روزہ رکھ لیا، کچھ ہم نے رات کی عبادت کر لی، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہمارے جو معمولات دنیا کے تھے اس کو ہم نے کم کر کے، آگے پیچھے کر کے رمضان کو ہم نے معمولات کے اندر شامل کر لیا، تو یہ منیمم درجے کا ہوا۔ لیکن اب اس کو اگر ہم میگزیمم لے جائیں تو کیسے ہوگا؟ تو میگزیمم کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو رمضان ہمارے ساتھ آیا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے، یعنی رمضان کی کیفیت، رمضان کے انداز کی گفتگو، رمضان کے انداز کا مسئلہ، وہ سب چیزیں ہمارے اندر ہو جائیں۔ اب مثلا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آدمی روزہ رکھے تو لغو بات نہ کرے، بیکار کی بات نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارا روزہ نہ ہو تب بھی ہم لغو سے بچیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو رمضان ہم کو منیمم دے کے جاتا ہے، لیکن چاہتا یہ ہے ہم سے کہ ہم میگزیمم تک لے جائیں۔ تو رمضان ہمارا ایسا ہو جائے کہ ہم روزہ نہ رکھتے ہوں لیکن حرام سے بچ رہے ہوں، اور اگر برائی آ رہی ہے سامنے تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوں۔
تو اس کا مطلب ہوا کہ پھر رمضان کی منیمم لیول سے ہم بڑھ کے میگزیمم تک جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسرا درجہ ہے روزے کا، کہ روزے کا منیمم کیا ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا، کھانے پینے سے رک گئے، سحری کی، اس کے بعد جب افطار کا وقت ہوا تو ہم نے کھا لیا، تو یہ تو منیمم ہوا۔ لیکن اگر ہم اس کو آگے بڑھا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میگزیمم ہمیں یہ کرنا ہو، تو ہمارا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس اللہ کے پابند تھے 16 گھنٹے یا 17 گھنٹے تک، اسی کے ہم پابند رہیں، اس مہینے میں بھی جو رمضان کا مہینہ ہے، راتوں میں بھی جب روزہ نہیں ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی جب روزہ ہمارا ختم ہو گیا ہے لیکن ہم روزے کی کیفیت کے ساتھ اپنے آپ کو لیتے رہیں، تو گویا دوسرے الفاظ میں جن باتوں سے اللہ نے ہم کو روکا ہے ان سے ہم رکے رہیں، تو یہ روزے کی کیفیت ہمارے پاس بڑھتی چلی جائے گی، اور ہم دنیا میں رہیں گے لیکن اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ تیسری چیز جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے قرآن۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کر لی تو ہر حرف پر 10 نیکیاں مل جائیں گی، یہ کم سے کم ہے، لیکن ہم اس کو بڑھائیں کیسے، قرآن مجید کے ساتھ ہم میگزیمم کیسے کریں؟ تو قرآن مجید کو ہم سمجھیں، عبادت میں تو مزہ آئے گا ہی سمجھنے سے، لیکن باقی زندگی میں ہم پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا چیز نہیں چاہتا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، سارا قرآن آپ کے اخلاق تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا آپ سے وہ کرتے تھے، جو نہیں چاہتا تھا وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید ہم کو میگزیمم پہ جب لے جائے گا تو ہمارے اندر کیا خوبی پیدا ہوگی، قرآن مجید ہم کو اللہ کی بڑائی کی طرف لے جائے گا، اللہ کے احکام کی طرف لے جائے گا، اللہ کو راضی کرنے کی ہر بات کی طرف لے جائے گا، اور پھر قرآن مجید ہم کو دنیا کے اندر بھی نیکی اور بلندی کے ساتھ نیکی کرائے گا، اور آخرت میں قرآن مجید ہمارا گواہ اور سفارشی بن کر جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ القرآن والصوم یشفعان فیشفعان، کہ قرآن جو ہے اور روزہ یہ دونوں اللہ کے پاس جب کھڑے ہوں گے تو گواہ بن کر اور شفاعت کرنے والے بن کر کھڑے ہوں گے، اور ان کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اس کو روکا تھا آپ کی باتوں سے، جن سے آپ نے روکا تھا، میری وجہ سے روکا تھا، آپ میری بات سن لیں۔ قرآن کہے گا مجھ کو اس نے راتوں کو آباد کرنے کے لیے مجھے پڑھا تھا، مجھے سمجھا تھا، میری باتوں کو پھیلایا تھا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو رمضان کا پیغام بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم منیمم سے شروع ہوں اور منیمم سے میگزیمم تک جانے کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ ہمارے اندر روزے کی کیفیت روزے کے بعد باقی رہے، قرآن سے تعلق ہر حال میں باقی رہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جینا ایسے ہو کہ ہم اس کو ہر حال میں یاد کرتے رہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بس اللہ کو یاد کرتے رہو گے تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یعنی اگر ہم روزے کی حالت میں تب بھی اللہ کو یاد کریں گے، اور رمضان کے بعد ہیں تب بھی اللہ کو ہم یاد کرتے رہیں گے۔ اسی سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمارے لیے پھر بھی آسانی رکھی ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں، چاہتے ہیں میگزیمم کریں، اگر ہماری نیت کرنے کی تھی لیکن ہم کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نیت پر بھی اجر لکھ دے گا۔ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کریں، فرض کیا آپ پروجیکٹ ہو کوئی اور پورا نہ کر سکیں تو ہوگا یہ کہ آپ کو اس پر کوئی نمبر نہیں ملیں گے، لیکن اگر آپ نے پورا کر دیا پھر اس کے بعد کامیاب ہو گئے یا نہیں ہوئے یہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اگر تم پہلی منزل پہ سے دوسری منزل پہ جانا چاہتے ہو اور تم نے سیڑھی پہ ایک قدم رکھا تب بھی ہم تمہارا اجر لکھ دیں گے۔ فرض کرو تم چھت پہ نہیں پہنچ سکے تب بھی ہم اجر لکھ دیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ نیکی سے بھی انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر اس کی نیت ہو، اور اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ نیت میں تو بالکل اخلاص ہوگا، تو پکی نیت ہوگی، تو اگر انسان نے ارادہ کیا اور نہیں کر سکا حدیث میں اس پر اجر لکھ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد انسان نے عمل کیا اور اس کے ساتھ جلتا رہا، اس کے عمل کر لیا، اس کا اجر مل گیا۔ لیکن اگر عمل کے ساتھ استقامت اور ہمیشگی رہی، مداومت رہی، تو سمجھیے کہ وہ کام بڑھ گیا۔ یہی وہ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرض ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ہم مرض میں تمہیں رخصت دیتے ہیں۔ یہاں تک آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مریض ہو آدمی نہ کر سکتا ہو تو جو خواہش اس کی تھی، نیتیں تھیں، اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی انسان اس طریقے سے جاری رکھ سکتا ہے کہ وہ اپنی 3 روزے، 6 شوال کے روزے ہیں، مختلف روزے ہیں، ان کو رکھتا رہے۔ تو اس طریقے سے ہم کوشش یہ کریں کہ منیمم کا تو فرض اللہ کی طرف سے ہم پہ آیا ہے، لیکن میگزیمم کی خواہش ہماری ہو اور ہم اس طلب کو اپنے زندگی میں ہر موقع پر جاری رکھ سکیں اور نیکی کی طرف بڑھتے رہیں اور برائی سے ہم بچتے رہیں۔ یہی گویا ہماری زندگی کا رمضان سے جوڑنے کا مقصد ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔